سب سے پہلے خورشید معرفت گلے گلزار چشتیت حضرت سرکار خواجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ احمد آباد میں شاہی باغ کی سرزمین پر خانقاہ چشتیہ ہے. آج اس زمانے میں اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہے حضرت خواجہ رکن الدین محمد فرخ چشتی دامت برکاتہم عالیہ، جو مشہور ہے فرخ سرکار کے نام سے. خواجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی ان کے دادا جان ہیں. یعنی بہت پہلے کا زمانہ نہیں ہے، بس کچھ سالوں پہلے کا زمانہ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احمد آباد کے ولیوں کے کیا مرتبے ہیں، اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضرت خواجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں ہے، اور آپ کے بابا جان حضرت خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو شہر احمد آباد کے قاضی بھی تھے. اور یہ وقف کمیٹی جو بنی ہے نا، وقف کمیٹی کے پہلے پریسیڈنٹ، پہلے صدر حضرت خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. احمد آباد کے قاضی بھی تھے، وقف کمیٹی کے آپ صدر بھی تھے. اور آپ کی جب پہلی شادی ہوئی تو پہلی بیوی بی بی ماں رحمہ اللہ، ان سے کوئی اولاد بظاہر نہیں ہوئی. پھر آپ کی پہلی بیگم صاحبہ نے آپ کو اجازت دی کہ حضور آپ دوسرا نکاح فرمائیں. تو کئی سالوں کے بعد حضرت خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا نکاح فرمایا. دوسری آپ کی شریک حیات کا نام آتا ہے تاریخ میں حضرت نور بی بی رحمہ اللہ. حضرت نور بی بی جب خواجہ رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں آئی تو کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کی پہلی زوجہ بی بی ماں رحمہ اللہ کو عالم خواب میں شب ولادت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سجادہ نشین ہے، جن کا مزار دہلی کی سرزمین پر ہے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا آج رات آپ کی خانقاہ میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اس بچے کا اللہ کی بارگاہ میں کی مرتبہ ہے کہ اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو فروغ عطا فرمائے گا. اور اے بی بی ماں سن لو، ان کا نام نصیر ہے، ہمارے نام پر ان کا نام نصیر ہے. آپ جب اس خواب سے بیدار ہوئی فوراً حضرت خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ دہلی کے سر کا تاج حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ میرے خواب میں آئے اور یہ بشارت دی ہے. اللہ اکبر، اب ان کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے. اور وقت قریب آنے سے پہلے ایک کرامت اور بھی سنیے. حضرت خواجہ فرید الدین قاضی احمد آباد، آپ کی ایک مرید تھی جس کا نام تھا بیگم بشیر النساء، جو حیدرآباد کی سرزمین کی رہنے والی تھی. مگر جب پیر کی محبت کی تڑپ اٹھی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے احمد آباد کے شاہپور کی سرزمین پر تشریف لاتی ہے. اور آنے کے بعد حضرت کی دیدار سے سارا خاندان مشرف ہوتا ہے. لیکن جب پتا چلا کہ حضرت کی زوجہ محترمہ اس وقت حمل سے ہیں اور دین مکمل ہو چکے ہیں، اب بچے کی ولادت کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس عورت نے خاندان کو دیکھا تھا، اس مریدہ نے خاندان کو دیکھا تھا. دل ہی دل میں پیرانی اماں کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ اس خاندان کے بچے بچے میں ہم نے کرامت دیکھی ہے، اس خاندان کا بچہ بچہ پہنچا ہوا ہے. اب اس وقت اس چشتیہ سلسلے کا وارث آنے والا ہے، خواجہ فرید کی آنکھوں کا تارا آنے والا ہے.
نائب چراغ دہلوی آنے والا ہے، تو یقیناً یہ معمولی بچہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ اگر سورہ ملک کی چند آیتیں مجھے سننے کو مل جاتی۔ حضرت خواجہ نصیر احمد آبادی کہاں ہے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کہاں ہے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ اور ایک عاشق، ایک طالب، ایک طلب کرنے والا چاہتا ہے کہ کچھ منظر دیکھنے کو مل جائے۔ ابھی دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ آپ کی امی جان بی بی نور رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے تبارک شریف پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ فرخ سرکار کے دادا جان اپنی ماں کے پیٹ میں سورہ ملک یعنی تبارک شریف کی تلاوت سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی وہ سن کر مطمئن ہوئی تھی کہ حضرت خواجہ فرید تشریف لائے۔ چہرہ دیکھ کر مسکرائے، کہا کیوں؟ جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن تلاوت کیا ہے۔ اور پھر آپ کی ولادت ہوئی نا، تو بچپنے ہی میں حضرت خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر کم و بیش 7 سال کی تھی، اور 7 سال کی عمر میں والد محترم دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اللہ نے اس بچے کو ایسی شان عطا فرمائی کہ پھر پوری دنیا نے اس کی عظمت و شان کو مانا اور کہا کہ یہ بچہ عام نہیں، خورشید معرفت ہے۔ خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ پلیگ کے مرض میں مبتلا ہو گئے، طاعون کے مرض میں۔ پورے بدن پر خون اور پیپ کے پھوڑے نکل گئے، اور یہ وبائی بیماری تھی۔ جس طرح آج ابھی ہم ایک وبائی بیماری اس کے دور سے گزرے ہیں، کورونا وائرس، تو یہ وبائی بیماری تھی۔ آپ خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید خاص اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب مبتلا ہوئے، ڈاکٹر آئے، دیکھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کی زندگی چند گھنٹوں کی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت خواجہ فرید الدین چشتی کے مرید خاص تھے، خاص مریدوں میں شامل تھے۔ بھائی جب کوئی خاص مرید پر، چاہے کسی پیر کا مرید ہو، چاہے حضور شیخ الاسلام کا کوئی خاص مرید ہو، چاہے حضور تاج الشریعہ کا کوئی خاص مرید ہو، چاہے حضور حبیب ملت کا کوئی خاص مرید ہو، کوئی فرخ سرکار کا خاص مرید ہو، سب کے پیر سر آنکھوں پر، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم بے ادبی سے بچتے ہیں۔ سنیں، تو جب مرید خاص تکلیف میں آتا ہے تو وہ اپنے پیر کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے مرشد کو پکارتا ہے، وہ اپنے شیخ کو یاد کرتا ہے۔ اب خواجہ فرید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص، ڈاکٹر نے جواب دے دیا چند گھنٹوں کی زندگی ہے، اب جو وصیت کرنی ہے کر لو، چند گھنٹوں میں آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہ تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور روتے ہوئے یہ مرید خاص اپنے مرشد پاک کو یاد کرتے ہیں، اور رو کر دل ہی دل میں آرزو کرتے ہیں کہ کاش میرا شیخ، میرا مرشد فرید الدین زندہ ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو میری خبر لیتے، مجھے اس مصیبت سے نکالتے، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، اب میری خبر لینے والا کوئی نہیں۔ ابھی دل کی دل میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ 7 سال کا چھوٹا بچہ ننھے قدم سے چلتا ہوا، جسے دنیا خورشید معرفت خواجہ نصیر الدین چشتی کہتی ہے، چلتے ہوئے آئے اور کہا کیوں میاں بیماری کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہو، بیماری کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہو، کیا اب بھی آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں؟
کیا اب بھی آپ کا پوچھنے والا نہیں؟ یہ کہہ کر ان کے دونوں ہاتھ کو جیسے پکڑا. 7 سال کے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑتے گئے ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے. فرمایا جاؤ ٹھیک ہو گئے. اب مت کہنا کہ میرا پوچھنے والا کوئی نہیں. یہی سمجھو آج بھی تمہارا مرشد زندہ ہے, آج بھی تمہارا شیخ حیات ہے. اللہ اکبر. یہ فرمایا اور پھر چل دیے. اب ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوا, اب ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوا تو آیا تو دیکھا کہ جو مرنے والا تھا وہ تو صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اچھے سے بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے. کہا تیری حالت میں انقلاب کیسے آیا, تجھے یہ شفا کیسے ملی؟ کہا ہم کیا بتائیں, گلے گلزار چشتیت, خورشید معرفت, حضرت خواجہ نصیر الدین چشتی کی کرامت ہے یہ. اللہ اکبر. تو حضرت محترم اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اختیار دیتا ہے, اختیار دیتا ہے اللہ تعالیٰ.